محمد خان صاحب السلام علیکم۔ میں آغاز کرنا چاہ رہی ہوں، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے کچھ عرصہ پہلے۔ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ایران میں۔ غزہ میں شہادتوں کی تعداد اس وقت 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ، تہران، اب بیروت، اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے؟ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے علی بھائی؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ابتدائی سوال سے کی ہے۔ حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں اور بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن بہرحال دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو ہوا ہے اور یہ دوسرا بڑا ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں حماس کے ہیڈ اسماعیل ہانیہ صاحب بھی شہید ہوئے تھے۔ تو امت مسلمہ خواب خرگوش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا واک آؤٹ کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے۔ مطلب ہے ان کو دنیا کی امت چھوڑیں، پوری دنیا کی انسانیت کی، ہیومن رائٹس کی، اخلاقیات کی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شے پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا۔ امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا، OIC کو ری ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ کو تمام امت مسلمہ کے کم از کم کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جو مضبوط ممالک ہیں، جن کی آواز تگڑی ہے اسلامک امہ میں، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو یا اور اسلامی ممالک ہوں، ان سے آپ رابطہ کیجیے۔ اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا افغانستان کے معاملے پہ، جب 2 دفعہ OIC کے وزراء خارجہ کو پاکستان میں انہوں نے کانفرنس کی تھی، اور یہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی بار ہماری ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے امت مسلمہ کو 1 مہینے کے اندر 2 بار اکٹھا کیا۔ میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ میں OIC اور عرب لیگ دونوں پہ اپنا، کیونکہ عرب لیگ کے تو ہم ممبر نہیں ہیں لیکن امت مسلمہ کے OIC کے تو ہم ممبر ہیں، ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ اس معاملے پہ تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ بالکل درست بات کہی آپ نے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس پر یکجا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی حل نکل سکے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، PTI نے لیاقت باغ میں احتجاج کرنا تھا، لیکن حکومت نے 44 نافذ کی، سڑکیں بند کی، کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں۔ آپ کے کئی جو کارکنان ہیں وہ حراست میں بھی لیے گئے۔ جتنے حراست میں ہیں ان میں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آج حکومت وقت نے بہت ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پنجاب پولیس کو ایک بالکل ہی ایک پرتشدد سی فورس بنا کے رکھ دیا ہے کہ پنجاب پولیس کو کیا صرف حکمرانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ فورس بنی ہے؟ یہ تو آئین کے مطابق عمل کرنے والی فورس تھی۔ اس میں اچھے افسران آج بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن اس طرح کی حکومتی کارروائیوں سے پوری پنجاب پولیس جو ہے اس کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ٹیر گیس بے شمار کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، بلکہ ان لوگوں کو بھی فائر کیا گیا جن کا تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں تھا۔ ایک ویڈیو بڑی سرکولیشن میں، ایک بزرگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کی باڈی پہ بے شمار نشانات ہیں۔ تو یہ ظلم عظیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ جلسہ کرنے دیا جاتا پرامن، ہم نے بے شمار جلسے کیے، یہ بھی جلسہ کر کے ہم چلے جاتے۔ اچھا، احتجاج بھی ہمارا ایک رائٹ ہے، باوجود ان کے ظلم کے ہمارا کارکن نکلا ہے، اور ہمارے MP صاحبان جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی نکلے ہیں۔ MNAs کو حکم تھا کہ آپ نے موو نہیں کرنا، اس وجہ ہم MNAs جتنے بھی ہمارے تھے وہ سیف جگہوں پہ زیادہ تر رہے، لیکن ہمارے MPs، کینڈیڈیٹس، لیڈرشپ، باقی کور کمیٹی کے ممبران اور کارکنان سارے نکلے۔ آپ نے جو اسپیسیفک سوال پوچھا ہے، کچھ دیر کے لیے حراست میں لیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کارکنان تو نکلے، جگہ جگہ نظر آئے، لیکن سر وزیر اعلیٰ تو پنڈی بھی نہیں پہنچے، آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ سر جی میں عرض کر پاؤں، آپ نے راجہ صاحب کے بارے میں پوچھا اور گور صاحب کے بارے میں، کچھ دیر کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا، لیکن پھر گور صاحب نے خود ہی اس کو کلیئر کیا کہ پھر ان کو دونوں کو رہا کیا گیا، سلمان راجہ صاحب کو بھی اور بیرسٹر گور صاحب کو بھی۔ اور پھر کچھ 7:15 بجے کے قریب گور صاحب نے ایز اے چیئرمین پھر ڈائریکشن دی ہے تمام پارٹی کو کہ انہیں پروٹیسٹ کال آف کیا، کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ بھی انٹوورڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو مناسب انہوں نے سمجھا کہ پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، احتجاج رجسٹر ہو گیا، پورا پنڈی اسلام آباد نکلا، اور پورا موٹر وے آپ نے دیکھا، اور پنجاب سے لوگ نکلے بے شمار۔ گنڈا پور صاحب بے شمار تکالیف اور جو روڈ بلاکٹس تھے ان کو خود انہوں نے ہٹایا،
اور وہ تقریباً پہنچ گئے تھے، اسلام آباد کے قریب تھے، لیکن چونکہ پروٹیسٹ پھر چیئرمین گور صاحب نے کال آف کیا ہے احتیاطاً، کیونکہ شام رات ہو گئی تھی، اس میں کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا، الزام تحریک انصاف پہ لگتا، تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے ایک شارٹ سپیچ کر کے پھر وہ واپس چلے گئے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تکلیف انہوں نے اٹھائی، اور یہ جو اجلاس، یہ جو احتجاج ہونا تھا علی بھائی، یہ راولپنڈی میں ہونا تھا، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کے پی کے سے تک لوگ آئے، بالکل درست بات. لیکن سر سرکاری مشینری کا بھی استعمال ہوا، پھر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی سر؟ دیکھیں پوری وہ تو دنیا نکلی ہے، پورا کارکن نکلا ہے، عوام نکلے ہیں، بے شمار لوگ ادھر بھی نکلے ہیں، کے پی کے سے بھی نکلے ہیں. کچھ پولیس فورس جاتی ہے، وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا ہو اس کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے. وہ اگر وزیر اعلیٰ خود کہیں بھی، تو جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسٹیٹ سے مطلب جو ان کی پولیس فورس ہے خیبر پختونخوا کی، تو وزیر اعلیٰ حکم دے بھی تو پھر بھی ان کو پروٹیکٹ کریں گے، چاہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو، ایمبولینسز ہیں، سندھ کی وزیر اعلیٰ. یہ پولیس فورس تو نہیں ہے سر، یہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سرکاری مشینری ہے جو دوسرے صوبے میں لائی جا رہی ہے. نہیں، یہ جو ایمبولینس وغیرہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک جانا تو ان کو ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ریسکیو والے اگر یا کوئی ایمبولینس ہیں، باقی جو کرینے ہیں وہ تو اس کی پیمنٹ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کرتے ہیں، کوئی سرکاری خزانے سے اس کی پیمنٹ وغیرہ کوئی علی امین خان نہیں کرتے. ان چیزوں کو وہ سیپریٹ رکھتے ہیں، وہ پارٹی فنڈ سے یا اپنے خود اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہیں یا پارٹی کی لیڈرشپ سے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے کوئی اس کی پیمنٹ وغیرہ کسی کو نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. ہاں ایک بات آج اسٹیبلش ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان اپنے ایم پی ایس حضرات کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ وہ انٹر ہوئے ہیں، مشکلات کراس کی ہیں، اٹک برج کو کراس کیا ہے، پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں. پنجاب بھی پاکستان ہے اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بطور ایک سیاسی کارکن کے اگر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے اس سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے بھی بہت دفعہ علی امین خان آ چکے ہیں، پرامن طور پہ آئے اور چلے گئے، اس دفعہ بھی چلے گئے. جی سر، لیکن پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے کے پی حکومت کی ضرورت پڑتی ہے جسے پنجاب حکومت جو ہے وہ صوبے پر یلغار کہتی ہے. تو کیا تحریک انصاف پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر پھر ٹرینز بھی اور پھر کے پی کے سے بندے بھی سارے لے کر آنے پڑتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اگر ویژولز دیکھیں تو آج پنڈی نکلا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو ہمارا لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا، مینار پاکستان ہم نے مانگا تھا لیکن ہم نے باہر پیریفری میں ہمیں جلسہ دیا. وہاں لاہور کی بہت سے بے شمار لوگ نکلے، جو ان کے جو لیڈرشپ ہو، ورکرز ہو، وہ سارے نکلے. ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت ہے تو وہاں ہمارے ایم پی ایز یا ورکرز یا ہماری پارٹی لیڈرشپ کو آنے میں اس طرح ایشو نہیں ہوتا. پنجاب میں تو آپ کو گھروں سے نکلنے نہیں دیتے. میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو پنجاب کی لیڈرشپ کو اسپیشلی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ورکر کیڈر کو، کہ اتنی فسطائیت اور 2 سال سے وہ فیس کرنا ہے. سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ہماری پارٹی نہ ٹوٹی ہے نہ وہ وہاں سے وہ بکھرے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو پنجاب کی جو ہماری تحریک انصاف ہے اس کو تو اسپیشل اپریسیشن ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں بھی کھڑے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ علی امین خان یا ہمارے بہت نزدیک پہنچے، لیکن بانی چیئرمین کے گھر سے بھی یہ آوازیں آئی نا سر. علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ کوئی جدوجہد نہیں کی جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اب جو احتجاج ہو رہے ہیں یا جو جلسے ہو رہے ہیں اسے آپ لوگ جوڑ رہے ہیں عمران خان کی رہائی سے. تو سر ان احتجاج سے اور جلسوں سے obviously آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان سے تو رہائیاں نہیں ہوتی یا ان سے تو حکومتیں نہیں گرتی، ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیسے احتجاج سے جو آپ کا مقصد ہے یعنی عمران خان کی رہائی ہے اسے حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ احتجاج سے عدالت فیصلہ نہیں کرتی، لیکن احتجاج سے حکومت پر پریشر پڑتا ہے. پروٹیسٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 10 بندہ بھی اگر کسی حکومت کے خلاف نکلے تو اس کا اثر پڑتا ہے. چل جائے کہ ہزاروں لوگ نکلیں تو پروٹیسٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل اور ایک کانسٹیٹیوشن، آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کا، کسی بھی جماعت کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ عدالت سے ہونی ہے، تو وہ جنگ بھی ہماری جاری ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جاری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم موجود ہیں.
بالکل ٹھیک. اب اس کو کوئکلی میں آگے لے کر بڑھتی ہوں. علی بھائی, یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے, اس کے مسودے پر 3 الگ الگ کام ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کام کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے, حکومت بھی کام کر رہی ہے. تو آپ کا کیونکہ پارلیمنٹ میں اتحاد ہے JUIF کے ساتھ, تو سر کیا کوئی ان پٹ آپ سے لی گئی ہے یا آپ لوگوں کی طرف سے دی جائے گی یا دی گئی ہے JUIF کو؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اس وقت آئینی ترامیم کی نہیں, آئین کے احترام کی ضرورت ہے. آئین میں جتنی بنیادی انسانی حقوق اور پولیٹیکل رائٹس ہیں, پہلے ان کو تو آپ دیں, پہلے موجودہ آئین پہ تو عمل کریں. آئینی ترامیم کا یہ آپ کو کہاں سے جو ہے شوق چڑھ گیا ہے رات کے 12 بجے, اور ہمارے 10 ممبران کو پارلیمنٹ سے اغوا کر کے JUIF کے جو TORs ہیں, جو مسودہ ہے, اس کے اوپر آپ کا کوئی ان پٹ نہیں ہے. ان حالات میں کون سی آئینی ترامیم؟ دیکھیں, آئینی ترامیم اس وقت حکومت کا ایک حربہ ہے. آئینی ترامیم کیا آئینی ترامیم؟ سب سے پہلے تو آپ اس 8 فروری کی الیکشن کا فیصلہ کریں کہ مینڈیٹ کس کا ہے, اور عمران خان اور اسیران کی رہائی. ہمارے تو 2 بنیادی نکات ہیں. یعنی اچھا, آپ کی بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ آپ سے ان پٹ مانگ رہے ہیں اور نہ آپ اس معاملے پر کوئی ان پٹ دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی, اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نا ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں, سنیے, آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں 2 بجے نہیں ہوتی. آپ اپنے ووٹ توڑوا کے نہیں ہوتی. آرٹیکل 63 میں کیوں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھول دیں کہ ایک شخص تحریک انصاف کے ووٹ پہ آیا ہے, اس کو وہ نون کو ووٹ دے, پیپل پارٹی, انہی کے شتر بے مہار. آئینی ترامیم, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت حکومت کی آئینی ترامیم, آئین پہ حملہ ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ ہے. آئینی ترامیم کی اس وقت ضرورت نہیں, آئین کے احترام کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کا مطالبہ ہے مینڈیٹ کو واپس کرو, عمران خان اور اسیران کو رہا کرو, اس کے بعد کسی ترامیم وغیرہ پہ بات ہوگی. یہ اس وقت معاملہ ٹالنے کی کوشش ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ان پٹ آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا JUIF کوئی ان پٹ آپ سے لے رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. سر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا استعارہ, حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں. اسرائیل نے کل بیروت میں حملے کیے جس میں بڑے دھماکوں کے ساتھ ہی متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں. حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا. ان کا بڑا بیٹا ہادی 1997 میں 18 سال کی عمر میں پہلے ہی اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکا ہے. مشرق وسطی میں موجود ایک معمولی سی ناجائز اسرائیلی ریاست دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے. غزہ میں صرف 1 سال میں 41,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل نے اب لبنان کو تختہ مشق بنا لیا ہے, اور آہستہ آہستہ ظالم اسرائیل اپنے قدم دیگر مشرق وسطی کے ممالک کی طرف بڑھا رہا ہے. 1 ہفتے کے دوران لبنان میں بمباری کر کے 700 سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف لڑائی, فلسطین اور لبنان کے عوام کے دفاع اور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر ہو گئے ہیں. عالمی میڈیا کی رپورٹس کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے. ہاشم صفی الدین حزب اللہ ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ اور حسن نصر اللہ شہید کے خالزاد بھائی ہیں. 2 ماہ پہلے فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کر کے شہید کر دیا تھا. اسرائیل کی بیروت میں کارروائی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ اگلا لائے حمل اس کا تعین کیا جا سکے. اس تمام صورتحال میں امت مسلمہ کی خاموشی, بلکہ کمال مجرمانہ خاموشی, یہ بہت بڑا سوال بن چکی ہے. بمشکل 1 کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے خطے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھر رہا ہے, مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ بڑے اور بااثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالک کا ساتھ دیں. جس وقت ضرورت اسرائیل کی مرمت کی ہے, امت مسلمہ صرف مذمت کر کے آنکھیں چرا رہی ہے. دوسری طرف ناظرین, مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ خونی اسرائیل کی مضبوط پشت بن کر کھڑا ہوا ہے. 1 سال میں 3 بار اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش ہوئی, جسے تینوں بار امریکہ نے ویٹو کیا.
عالمی عدالت انصاف فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، وہ بھی کسی مسلم ملک نہیں بلکہ جنوبی افریقہ کی کوششوں سے۔ لیکن مجال ہے کوئی ایک مسلم ملک بھی آگے بڑھ کر نیتن یاہو کا ہاتھ پکڑ سکے، گریبان پکڑ سکے، اسرائیل کو انسانیت کا دشمن قرار دلوا سکے۔ 1967 میں جب اسرائیل فلسطین، شام، لبنان، اردن اور مصر تک جنگ پھیلا کر خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر مغربی حمایت سے مسلمانوں کا خون بہا رہا تھا، تو اس وقت بھی امت مسلمہ نہ جانے کس خواب خرگوش میں مشغول تھی۔ 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں مصر میں 11,000، اردن میں 6,000 اور شام میں 1,000 اموات ہوئی تھی۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، جبکہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ آج بھی اسرائیل نہتے بچوں، بزرگوں، خواتین، حتیٰ کہ پناہ گزین کیمپس، سکولز اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہے، لیکن ہم بطور مسلمان ظالموں کی مذمت اور مظلوموں کے لیے دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے میرے آج کے معزز مہمان علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ آپ کا